کہ ہفتے کی رات کو ڈیفنس میں منعقد ہونے والی ڈانس پارٹیوں اور محافل سے شراب کے نشے میں دھت ہو کر نکلنے والوں کے لیے پولیس کچھ خاص مقامات پر ناکہ لگاتی ہے اور اس ناکے کا مقصد انہیں پکڑنا نہیں بلکہ صورتحال کی نزاکت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے زیادہ پیسے بٹورنا ہے۔ اس گھناؤنے کام کو بے نقاب کرنے کا ہمارا مقصد بھی یہی تھا کہ اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، نہ کہ اسے رشوت لینے کا بہانہ بنا کر اسے چھوڑ دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے سریام کی ٹیم رات کے 1 بجے اپنے دفتر سے نکلی۔ ہمارا خیال تھا کہ رات 4 بجے کے قریب ایسی ڈانس پارٹیاں اختتام پذیر ہوتی ہیں اور پولیس بھی اسی وقت میں ان لوگوں کو لوٹنے کے لیے سرگرم ہوتی ہے، سو کہیں بیٹھ کر مزید وقت گزرنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ ہم نے چائے کے ایک ہوٹل کا انتخاب کیا۔ اب اسے ہماری خوش قسمتی کہیے یا پھر پولیس کی بدقسمتی کہ مقامی تھانے کی ایک پولیس موبائل کے اہلکار قریب ہی بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ ہم نے ہوٹل والوں سے ایسے ہی سنگن لی تو پتہ چلا کہ یہ لوگ مفت خور ہیں، روزانہ بوٹیاں اور روٹیاں توڑتے ہیں اور کھانے کا 1 پیسہ بھی ادا نہیں کرتے۔ ذہن میں فوراً یہ خیال آیا کہ جس ہوٹل سے یہ پولیس اہلکار بے شرمی اور ڈھٹائی سے روزانہ مفت کھانا کھاتے ہیں، وہ ہوٹل والا اگر کل کوئی غلط کام یا غیر قانونی کام کرے تو ان مفت خور پولیس والوں میں اتنی جرت ہوگی کہ وہ اسے اس غیر قانونی کام سے روک سکے؟ اور پھر کس حق سے یہ مفت کھانا کھاتے ہیں؟ پولیس کی وردی انہیں اس لیے ملی ہے کہ یہ اس کے زور پر ایک غریب ہوٹل والے سے بدماشی کریں، روزانہ اس کا 1000-1500 کا کھانا کھائیں اور پھر موٹی توند کے ساتھ فاتحانہ انداز میں وہاں سے روانہ ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ روشن خیالوں کی نظر میں یہ کوئی معمولی بات ہو، مگر انہی معمولی برائیوں کو ختم کریں گے تو ہی اس ملک میں قانون کا بول بالا ہوگا۔ پروڈیوسر کے اشارے پر قریب کھڑی سریام کی گاڑی میں موجود کیمرہ آن ہو چکا تھا اور پولیس اہلکاروں کے کھانے کی ویڈیو بنائی جانے لگی تھی۔ پھر اچانک ان میں سے ایک نے کچھ پیسے نکال کر ویٹر کو دیے۔ میں نے اس خیال سے کہ بل ادا ہو گیا ہے ریکارڈنگ روکنے کا کہہ دیا۔ پولیس اہلکار اٹھے اور اٹھ کر چل دیے۔ ہم نے ویٹر سے احتیاطاً پوچھا کہ کیا پولیس والوں نے بل دیا تھا؟ موبائل کیمرہ آن تھا اور ویٹر نے بتایا کہ پولیس والوں نے کھانے کا 1 روپیہ بھی ادا نہیں کیا اور نہ ہی یہ کرتے ہیں۔ ایمانداری ہوتا ہے جو تمہیں پیسے دیے تھے پولیس والوں، وہ بوتل کے پیسے، کھانے کے پیسے، جو پیسے انہوں نے دیے ہیں وہ کولڈ ڈرنک کے تھے اور وہ بھی اس لیے کہ یہ کولڈ ڈرنک ساتھ والی دکان سے لائی گئی تھی۔ یہ سنتے ہی سریام کی ٹیم نے پولیس موبائل کی تلاش میں دوڑ لگا دی اور پھر قریب ہی ہمیں یہ موبائل السلام علیکم۔ ہاں جی، کیسے ہیں خیریت سے؟ سر کھانے کے پیسے کیوں نہیں دیتی پولیس؟ پولیس سے کھانے کے پیسے دیتی ہے؟ نہیں دیتی سر، ہم تو دیتے ہیں۔ آپ تو نہیں دیتے سر، آپ نہیں دیتے، ہم ریکارڈ کر کے آ رہے ہیں۔ بالکل دے رہے ہیں، ریکارڈنگ ہے سر، ہر چیز کے پیسے دیتے ہیں۔ آپ نے کھانے کے پیسے نہیں دیے؟ دے کے آ رہے ہیں۔ آپ نے کھانے کے پیسے نہیں دیے؟ دیتے ہیں بھائی، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں آپ نے کھانے کے پیسے نہیں دیے؟ بتاؤ کہاں نہیں دیے؟ وہاں ابھی جہاں سے آپ کھانا کھا گئے چلتے ہیں ہمارے ساتھ، رکھتے ہیں قرآن پہ ہاتھ، اس کو بھی رکھواتے ہیں جس کو دیے اپنے پیسے کے، اور آپ نے کھانے کے پیسے دیے، بوتل کے پیسے دیے، آپ نے کھانے کے پیسے نہیں دیے۔ پورے پیسے اس کو دیے میں۔ آ جائیں، چلو چلو بسم اللہ، چلیں جی، چلیں آئیں، بسم اللہ، ساتھ چلتا ہوں میں آپ کی گاڑی میں بیٹھ کے، چلیں آئیں جی، کیمرہ میرے ساتھ آ جائیں۔ میری گاڑی میں نہیں بیٹھنا۔ آپ کی گاڑی میں کیوں بھائی؟ میری گاڑی ہے یہ، اس ملک کے ٹیکس سے لی ہوئی ہے گاڑی، ٹھیک ہے؟ اپنی گاڑی، میری گاڑی ہے یہ، میری گاڑی ہے، اس سے ہر ایک عام آدمی کی گاڑی ہے یہ۔ آپ پیار سے بات، میں آپ پیار سے بات نہیں کر رہے ہیں نا، آپ نے ایک دم سے بہت ہائپر ہو کے بات کی، میں بڑے ادب سے آرام سے بات کر رہا ہوں۔ یہ میری گاڑی ہے، میں اس میں بیٹھ کے آپ کے ساتھ جا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ بیٹھیں، آئیں جی، بیٹھے نا آپ۔ نہیں جائے گی گاڑی؟ کیوں نہیں جائے گی؟ نہیں جائے گی۔ کیوں نہیں جائے گی بھائی؟ اس کا مطلب آپ نے پیسے کھائے ہیں، اس کا مطلب آپ نے فری میں کھانا کھایا ہے، اس آنکھیں دکھانے سے کیا ہوگا؟ ایک بات ہے، اگر آپ نے نہیں کی تو بسم اللہ، آئیں اس بندے کے سامنے بات کرتے ہیں کھڑے ہو کے۔ چلو بیٹھو اپنی گاڑی میں، چلو۔ بالآخر ہم اسی پولیس موبائل میں بیٹھ کر واپس اس ہوٹل پر پہنچے۔ سب انسپیکٹر صاحب ہمیں خود ہوٹل کے مالک کے پاس لے کر گئے۔ شاید ان کا خیال تھا کہ مالک سب انسپیکٹر صاحب کے یونیفارم کے روب اور دبدبے کی وجہ سے جھوٹ بولے گا کہ ان لوگوں نے کھانے کا بل دے دیا ہے۔ رزق کھا رہے ہیں، اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتا رہے ہیں، کھانے کے پیسے دیے ہیں، کھانے کے پیسے دیے انہوں نے، یعنی کھانے کے پیسے نہیں دیے۔ اس اللہ کے بندے نے سچ بول دیا تھا اور اب اللہ جانے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ سر ہم نے کھانے کے پیسے نہیں دیے۔
तू बोल नहीं दिया ना, ये भी झूठ बोल रहे हैं, ये भी झूठ बोल रहे हैं। कैसे झूठ बोलेगा ये? वो कह रहे हैं ना नहीं दिया कैसे दिए आपने। हमने? भाई आपके सामने कह रहे हैं पैसे नहीं दिए उन्होंने। आए वेटर, कौन सी वेटर ने लिए थे? लाइन बुलाएं वेटर। मगर सब इंस्पेक्टर साहब का कहना था कि उन्होंने बिल वेटर को दिया है। ये वही वेटर था जो हमें पहले ही बता चुका था कि साहिब बहादुर मुफ्ते में खाबा खाकर गए हैं, मगर फिर भी हमने उनके इसरार पर इंतजार करना शुरू कर दिया। इसी दौरान वहाँ मौजूद लोगों ने भी पुलिस की इस हरकत की मलामत शुरू कर दी। हमें पता ही नहीं चला कि इस मौके का फायदा उठाते हुए सब इंस्पेक्टर साहब और उनका अमला किस वक्त अपनी मोबाइल के करीब पहुंच गया और भागने की तैयारी करने लगा। वहां मौजूद लोगों ने तवज्जो दिलाई कि पुलिस वाले भाग रहे हैं। सरेआम की टीम ने भी पुलिस मोबाइल के पीछे दौड़ लगा दी। कराची की सड़कों पर रात के तकरीबन 2 बजे तारीख रकम हो रही थी, क्योंकि पुलिस मुजरिमों के पीछे भागने की बजाय मुजरिमों की तरह सरेआम की टीम के आगे आगे भाग रही थी। सरेआम की टीम ने मोबाइल के पीछे हक्कुल मकदूर दौड़ लगाई, लेकिन पुलिस मोबाइल ये जा वो जा। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल सवार ने मुझे और मेरे कैमरामैन को मदद की पेशकश की। हम फौरन से छलांग लगाकर इस मोटरसाइकिल पर बैठे और पीछा करते करते आखिरकार मुफ्तखोर पुलिस वालों को जा लिया। हमें लगा कि हम ट्रैप हो गए हैं। मोटरसाइकिल वाला जा चुका था। मैं और मेरा कैमरामैन इस नीम अंधेरी गली में सिर्फ और सिर्फ इन पुलिस वालों के रहमो करम पर थे। मगर हमने हिम्मत नहीं हारी। जब यकीन हो कि आप ठीक और सामने वाला इंसान गलत है, तो फिर हिम्मत हारनी भी नहीं चाहिए। साहब ये मोबाइल बगैर पैसे दिए खाना खा रही थी, पसंद नहीं करी। मेरा नुकता ये है कि जिस जगह ये पुलिस मोबाइल मुफ्त का खाना खा के आई है, अभी वो लोग कोई गैर कानूनी काम करेंगे तो ये इनकी जरूरत होगी कि वहाँ जाके रोक सके उस आदमी को? ये बात यह है कि जो भी इसने किया है या जिसने भी किया है गलत किया है, और इसके साथ हम अपने अफसरान के नोटिस में लाएंगे। जो भी कानूनी कार्रवाई है मैं दरख्वास्त देके सर जा रहा हूँ बाकायदा। ठीक है। इस सिलसिले में मैं जो मामला कर सकता हूँ मैं देता हूँ। बिल्कुल, आप छोड़ दें अपना एप्लीकेशन और हम इसका जवाब देंगे आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू। करने के लिए हमने एक बोतल में शराब से मुमासिलत रखने वाला मशरूब भरा और फिर ये बोतल एक लड़के और लड़की को थमाकर रात के 4 बजे मोटरसाइकिल पर उस नाके से गुजरने का कहा। जाहिर है ये मशकूक तरीन हालत थी। जैसे ही हमारे भेजे गए ये दोनों लोग खयाबाने बहरिया पर लगाए गए पुलिस के इस नाके पर पहुंचे, उन्होंने पुलिस की तवज्जो हासिल करने के लिए मशरूब से भरी ये बोतल सड़क पर फेंक दी। पुलिस ने हमारे नुमाइंदों को रोक लिया। क्या भेजा ये आपने? फेंका नहीं, गिर गई बोतल भाई, पानी की बोतल। तो ये बोतल उठा के लाओ। चलो पानी की या किसी और चीज की बात करो, सच्ची बात। पानी की बोतल है भाई। जूस है, जूस है। तो ड्रिंक तो नहीं, पक्की बात है। देख लो। आप कहाँ रहते? मैं आप गाड़ी साइड पे करो, गाड़ी साइड पे करो आप। जिन्हें हमने ये समझाकर भेजा था कि पूछने पर वो ये कहेंगे कि मोटरसाइकिल के कागजात उनके पास नहीं हैं। अब जरा तसव्वुर कीजिए, रात के 4 बजे डिफेंस की सुनसान सड़कों पर नशे की अदाकारी करता हुआ लड़का, साथ में एक लड़की, मोटरसाइकिल के कागजात नदारद मशकूक अंदाज में एक बोतल का फेंकना। होना तो ये चाहिए था कि इन दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती और अगर छोड़ना ही था तो फिर इन लोगों को वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता। लेकिन इन लोगों से यहाँ 2 चीजें मांगी गईं, लड़के से पैसे और लड़की से उसका मोबाइल। 100 तलब किए गए थे और बिल आखिर 1000 रुपए में बात तय हो गई थी। हमने नोटों पर पहले से ही निशान लगा रखे थे, सो हमारे नुमाइंदे ने 500 के 2 निशान ज़दा नोट उनके हवाले किए। जैसे ही पुलिस ने रिश्वत ली, सरेआम की टीम रिश्वतखोर पुलिस की खबर लेने पहुंच गई। मगर बदउन्मान होने के साथ साथ ये लोग ढीठ और बेशर्म भी वाक़ई हुए। वो 1000 रुपए निकाल दे जरा। कौन से पैसे? जो इन्होंने दिया आपको, मार के लगाओ, मार के। और रिकॉर्डिंग है, एक चीज की रिकॉर्डिंग है, एक चीज की रिकॉर्डिंग है। आराम से पैसे निकाल के दिखाओ। भैया ना लिया निकाल के दिखाओ, निकाल के दिखाओ। ना लिए ना दिए। भाईजान रिकॉर्डिंग है मेरे पास।
ہم نے لاکھ کوشش کی مگر اس راشی اہلکار نے ہمارے دیے گئے پیسے نہ دیے اور ظاہر ہے ہم کوئی ایسا اختیار نہیں رکھتے تھے کہ اس کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر اپنے نشان زدہ نوٹ واپس لے لیتے. اور سر اپنے پیسے نکال کے مجھے دکھا دیں. اب میں ساتھ چلوں گا آپ کے ساتھ چلوں گا آپ کے ساتھ چلوں گا. کوئی وجہ بتائیں. اس لیے کہ یہ میرا موبائل ہے, اس لیے کہ میرے ٹیکس کے پیسوں سے لی ہوئی ہے. کیوں نہیں بٹھائیں گے آپ؟ کیوں وجہ؟ شاید ہمیں ڈرانے کے لیے کہا گیا کہ چلو انہیں تھانے لے کر چلو, لیکن ڈر کیسا, ہم تو ان سے پہلے تھانے جانے کو تیار تھے. تھانے تک جانے کے لیے ہمیں پولیس موبائل کے ساتھ لٹکنا پڑا تاکہ ہم آگے بیٹھے اس پولیس اہلکار پر نگاہ رکھ سکیں کہ یہ اپنی جیب سے ہمارے نشان لگے ہوئے نوٹ نکال کر پھینک نہ دے. تھانے پہنچ کر ان رشوت خوروں کے پیٹی بھائیوں کو ساری صورتحال بتائی. ہمارا بس ایک اصرار اور مطالبہ تھا کہ اس آدمی کی جیبوں کی تلاشی لی جائے, مگر آخر تک ایسا نہیں کیا گیا. ایس ایچ او صاحب آرام فرما رہے تھے, انہیں جگایا گیا. انہوں نے بھی حسب روایت ہمیں ایک درخواست لکھنے کا کہا, سو ہم نے لکھ دی. پھر کچھ ہی دیر میں وہ ہمیں اپنے ساتھ اپنے سائیڈ روم میں لے گئے اور فرمانے لگے بیچارے کی نوکری کا معاملہ ہے, لیکن اصل معاملہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. ہمارے جس نمائندے سے خیابان بحریہ پر پولیس والوں نے رشوت وصول کی تھی, اس نے تھانے آ کر ہمیں بتایا کہ پولیس والے کے پاس باقاعدہ ایک رجسٹر موجود تھا اور وہ ہر وصول کی جانے والی رشوت کا اندراج کر رہا تھا. اور ظاہر ہے یہ اس لیے کہ پھر ان پیسوں کی اوپر سے نیچے تک بندر بانٹ ہوتی ہے. پتہ چلتے ہی ہم نے اپنا کیمرہ پولیس موبائل کی جانب دوڑایا, مگر رجسٹر میں سے وہ صفحہ پھاڑا جا چکا تھا. اچھا, اب ہمارے پاس دونوں ریکارڈنگز ہیں. اب وہ کبھی زندگی میں ایسا نہیں کیا کہ کوئی کچا کام کیا. اس طرف بھی کیمرہ ہے, اس طرف بھی کیمرہ ہے. ایسے بندوں کو جو ہے نا یہ پکڑو, میں اور ان کو سزائیں دوں تاکہ جب آپ کے ساتھ تو عام آدمی بالکل کر سکیں گے سر, بالکل کر سکیں گے. جناب ایسی صورتحال میں کون اس آدمی سے نشان والے وہ نوٹ نکلواتا اور کون اس کے خلاف کارروائی کرتا؟ خیر, ہم نے اپنا فرض پورا کیا اور اب دیکھتے ہیں کہ قانون اپنا فرض پورا کرتا ہے یا پھر نہیں. قانون اگر اس نام کی کوئی چڑیا اس ملک میں ہے تو. السلام علیکم, کیا حال ہے؟ پیسے نکال دیں جو انہوں نے دیے آپ کو 4000 روپے. پیسے جو دے کے گئے 4000 روپے دونوں لوگ آپ کو 4000 روپے جو دے کے گئے ہیں ان کے نمبر ہمارے پاس موجود ہیں, وہ نکال دیں 4000 روپے. کون سے پیسے؟ 4000 روپے نکال دو. اذان ہو رہی ہے, شرم کرو جھوٹ بولتے ہوئے. 4000 روپے نکالو ذرا. 4000 روپے جو دیے اس کی ریکارڈنگ ہے ہمارے پاس, وہ 4000 روپے نکالو. 4000 نکال دو. ایف ایچ او صاحب آئیے ذرا, آپ ایس ایچ او ہیں, ہمارے پاس ایک ایک چیز کی ریکارڈنگ ہے. ایک منٹ, ابھی ان سے پیسے نکلوائیں. سب سے پہلے آپ سب سے پہلے پیسے نکلوائیں. سر اندر نہیں آ رہا میں, ان سے پیسے نکلوائیں ابھی جو دیے ہیں. بھائی جان پیسے نکال کے دکھا دینا. سر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, میرے سنیں, میں ریکویسٹ کر رہا ہوں, اندر نہیں سر, باہر بات کریں نا سر. وہ 4000 روپے جو ہمارے نمائندوں نے رشوت کے طور پر اس ایڈیشنل ایس ایچ او ذوالفقار کو دیے تھے, ہم نے ان نوٹوں کے نمبرز پہلے سے ہی اپنے پاس نوٹ کر لیے تھے. سو سریام کی ٹیم بغیر کوئی وقت ضائع کیے ایڈیشنل ایس ایچ او تھانہ ابراہیم حیدری کراچی کے سر پر تھی. ایس ایچ او صاحب ایک معصوم بچہ بننے کی ناکام کوشش کر رہے تھے, جیسے انہیں کچھ پتا ہی نہیں کہ کیا ہوا ہے. اسی ہنگامہ آرائی میں ایڈیشنل ایس ایچ او نے رشوت کے پیسے اپنے ایک ساتھی کو پکڑا دیے اور خوش قسمتی سے کیمرے کی آنکھ نے اس منظر کو محفوظ کر لیا. اب سریام کی آدھی ٹیم اس شخص کے پیچھے تھی. اندر نہیں, میں یہی بات کر رہا ہوں سر آپ سے. میں آپ سے پیسے نہیں نکالنا. آؤ ذرا, یہ دیکھو, یہ دیکھو, یہ دیکھو اس کے پاس پیسے, یہ پیسے میرے پاس نہیں. پیسے پاس میں پیسے اس سے کہیں نیک صاحب, یہ صاحب جن کا صرف نام ہی نیک ہے, یعنی نیک محمد جھاکرانی, یہ اس تھانے کے ایس ایچ او ہیں, اور جس وقت ان کا ایڈیشنل ایس ایچ او رشوت وصول کر رہا تھا, آپ خود دیکھ لیجئے کہ ان دونوں میں کتنا فاصلہ تھا. کیا یہ ممکن ہے کہ ایس ایچ او صاحب کے علم کے بغیر یہ حرکت ہوئی ہو؟
میری بات سنیں آپ. سر میری بات, ایک چیز کی ریکارڈنگ ہے میرے پاس, اس کے پیسے پھینکنے کی ریکارڈنگ ہے میرے پاس. اس نے پیسے لیے ہیں گٹکا فروخت کروانے کے. یہاں پہ کس نے ریکارڈنگ ہے میرے پاس ایک چیز کی ریکارڈنگ ہے. آپ آ جائیں ادھر آگے دیکھو نکال دیں گے پیسے. یہ ڈرامے بازی, یہ ڈرامے بازی, یہ صاحب آپ ادھر آپ کے تھانے میں چیز ہو رہی ہے, ڈرامے بازی کہہ رہے ہیں اسے. کون پیسے لے آپ پیسے نکال دو, دکھاؤ جیب میں پیسے دکھا دو. بیٹا دکھا دو نا, بچہ کہ نہیں ہے تو میرے بچے دکھا دو نا, اگر نہیں ہے تو دکھا دو. اور سر آپ انٹرفیئر کریں نا, پیسے نکلوائیں اس سے. آپ انٹرفیئر کریں نا سر, آپ اسٹیشن ہاؤس آفیسر ہے نا سر, آپ کا کام ہے اس سے پیسے نکلوانا ہے, نہیں کروا رہے نا یار. ایک بار پھر ہمارا صرف یہی اصرار تھا کہ وہ نوٹ ہمارے حوالے کیے جائیں جو ہم نے ایڈیشنل ایس ایچ او کو بھتے کے طور پر دیے ہیں اور جن کے نمبرز ہمارے پاس درج ہیں. لیکن ایس ایچ او سمیت تھانے کا پورا عملہ صرف اور صرف ان نوٹوں کو بچانے میں مصروف تھا, اور یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں. بھائی پیسے نکالو, پیسے نکلوا دیں. افسر صاحب کام نہیں کر رہے نا جو کرنا چاہیے. اور آپ کس انداز سے بات کروں میں, ایک بدعنوان افسر سے کس انداز سے بات کروں میں, ایک بدعنوان کرپٹ افسر سے. پیسے اس سے کہ نکالیں. پورے کا پورا ابراہیم حیدری تھانہ اپنے کرپٹ پیٹی بھائی اور رشوت کے پیسوں کو بچانے میں مصروف تھا, اور میں پہلی بار آن کیمرہ اپنے اعصاب پر قابو نہیں رکھ پا رہا تھا. یہ سوچ کر کہ اس تھانے اور اس کے عملے کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگ اس وقت بھی کیڑوں والی انتڑیوں کا گھی کھا رہے ہوں گے, کتنے لوگ چرس, شراب, ہیروئن اور گٹکے کا استعمال کر رہے ہوں گے. یہ لوگ اس قوم کے ملازم ہیں یا پھر خدا کہ چند ٹکوں کے عوض اس قوم کی نسلوں کو تباہ کریں. انہیں کس نے ہمارا مستقبل بیچنے کی اجازت دی ہے؟ کم از کم سریام کی ٹیم یہ ہرگز برداشت نہیں کرے گی. ہم اپنی آخری سانس تک اپنی اوقات اور اپنی بساط کے مطابق بدعنوانی اور جرم کے خلاف برسرے پیکار رہیں گے. ہم جانتے ہیں پولیس اور دوسرے مافیات سے پنگا ہمیں مہنگا بھی پڑ سکتا ہے, کوئی جال, کوئی جھوٹا سچا اسکینڈل یا پھر کوئی مقدمہ, مگر ہم سب کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں. کیا مسئلہ کیا ہے؟ دو لوگ ہم نے بھیجے. کس سے شکایت؟ آپ سے شکایت ہے اور سرکار سے شکایت ہے جو بھاگ گیا ہے, اور اگر وہ بھاگا تو آپ ذمہ دار ہوں گے سر اس کے. میری عرض سن لیں سر, میری عرض سن لیں پہلے. ہمارے دو لوگ آئے ہیں, دو لوگوں نے آگے 4000 روپے اسے دیے کہ آپ کے علاقے میں ہم گٹکا بیچیں گے. اس نے اپنا نمبر لکھ کے دیا, اس نے کہا کوئی روکے. اس آدمی نے میں نے 6 بار یہاں پہ گھی کی گندی فیکٹری بند کروائی ہے. رحمان ملک نے نوٹس لیا, ایف آئی اے کو لے کے آیا, محکمہ ماحولیات کو لے کے آیا. اس آدمی نے, اور ظاہر آپ کا راج ہے, یہاں پہ ابھی وہ گندی گھی کی فیکٹری چل رہی ہے. آپ کو کون سی نہیں پتا, 6 بار میڈیا یہاں آیا سر. محکمہ ماحولیات, ایف آئی اے کے ایڈیشنل ڈائریکٹر رحمان ملک نے نوٹس لیا ہے. مجھے آدمی بدعنوان افسر ہاتھ نہیں لا رہے مجھے. ابھی آپ آرام سے بات کریں. آپ کیا کریں گے, ورنہ آپ کیا کریں گے, ورنہ آپ کیا کریں گے, میری بات نہیں کیا کریں گے آپ. اس آدمی کو تھپڑ لگاؤ بھائی جان, آرام سے. اصل میں جس کو تھپڑ مارنا چاہیے وہ یہ آدمی ہے, یہ آدمی. میری بات تو سنیں, مسئلہ کیا, 2 منٹ. اس آدمی کو تھپڑ پڑنے چاہیے, اس آدمی کو گربان سے دینا چاہیے. دیکھو بات سنو, میں نے آپ سے ایک ریکویسٹ کی ہے, میں آپ کو بار بار بڑا کہہ رہا ہوں, وہ نوٹ نکلوا دیں مجھے نوٹ سر, نوٹ نکلوا دیں آپ. میں کہہ رہا ہوں ایک بار نوٹ لے لیں, آپ جہاں کہیں گے میں آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. ایک بار نوٹ لے لیں بس. نوٹ کس نے لیے یار؟ آپ کے پیچھے یہاں سریام بک رہی ہے, اس کی ساری ریکارڈنگ ہے ہمارے پاس. کپی اور شراب ہم نے وہاں خریدی, اس کی ریکارڈنگ ہمارے پاس موجود ہے. خرید کے ہم اس شخص کے پاس آئے جسے مجھے انسان کہنا بھی اپنی ذلت محسوس ہو رہی ہے. اس کے پاس آئے, اس آدمی نے میرے سامنے وہاں پہ فون کال کیا, فون کا سارا فون کال کا ریکارڈ آئی سے نکلا کے آپ کو دوں گا. جب وہاں ہم گئے تو وہ بندہ دکانیں بند کر کے وہاں سے جا چکا. اب اس انسان کو میں نے کہا جی اس کا پھر یہی طریقہ ہے کہ ہم اس کو ٹریپ کرتے ہیں. آج میں نے اپنے 2 بندے بھیجے, اس نے 4000 روپے پکڑ کے اپنا نمبر دے دیا کہ گٹکا بیچیں آپ کے باپ کی جاگیر ہے. میں آپ کو اپلیکیشن دیتا ہوں, اس کی ویڈیو دیتا ہوں. بالکل. ایس ایچ او صاحب کے حکم پر یہاں بھی ہم نے ایک درخواست لکھی, اور ان کی بار کی درخواست پر بالآخر ہم ان کے دفتر بھی چلے گئے, جہاں انہیں ان کے پیارے ایڈیشنل ایس ایچ او کے کرتوت کی ویڈیو دکھائی گئی. ہر چیز تسلیم کرنے کے بعد اس ایس ایچ او نے بھی ہمیں اپنے سائڈ روم میں آنے کی درخواست کی, اور پھر بین السطور رشوت کی پیشکش. عجیب ہے سب کے سامنے.
اور اس نے جو حقیقی مشاہدہ کیا ہے بالکل کیا ہے 100% کیا ہے. اب یہ ہے کہ یہ ترویز کی نوکری چلی جائے گی. کہنے لگے کہ آپ کے 4000 ابھی واپس کر دیں گے اور اس پر کچھ جرمانہ بھی. پتہ نہیں کیوں اس ملک میں ہر کسی کو بکاؤ مال سمجھا جانے لگا ہے. وہ جو 4000 ہے وہ بھی میں آپ کو واپس کرا دوں گا, اس میں بھی ہے. ٹھیک ہے, ہاں وہ جرمانہ اس کے اوپر بھی اس کی کوئی ضرورت نہیں. دوسرا جو آپ کا خرچہ ورچہ ہوا ہے. SHO صاحب, یہ ہے آپ کی پیشکش کا جواب.